کی مدد کرنا، شکار میں کسی طرح کی مدد کرنا وہ بھی منع ہے حدیثوں کی بنیاد پر۔ حدیث نے وضاحت کر دی شکار کے سلسلے میں مدد بھی نہیں ہو سکتی، کیسی بھی مدد، ہتھیار اٹھا کے دے دیجئے، یا مثال کے طور پر وہ جا رہا تمہیں کو نظر نہیں آ رہا وہ جا رہا شکار، یہ نہیں ہوگا۔ سمجھنا کسی طرح کی بھی مدد شکار کرنے میں احرام والا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا پھر اس پر وہی آ جائے گی جو یہاں ذکر کیا گیا۔ تو صاحب تو سمندر کے شکار کی اجازت ہے اور اس کے کھانے کی بھی اجازت ہے، اس میں پھر وہ فقہا بحث کرتے ہیں۔ شباب کا کہنا تو یہ ہے کہ صاحب ہر طرح کے جانور جو ہیں وہ شکار کرنے کی اجازت ہے سمندر کے، لیکن حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ طعاموں کا لفظ ہے، کھانے کی وجہ سے شکار کرنا، لہذا ہر طرح کا جانور نہیں، صرف مچھلی جو ہے وہ اس کے شکار کی اجازت ہوگی۔ ہاں یہ مسئلہ کہ صاحب جھینگا مچھلی وغیرہ وغیرہ جس کو آپ یہ کیا کہتے ہیں شرمپ، ان کے بارے میں ان کے جہاں تک اس کا مسئلہ ہے وہ اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم میں ہے لہذا اس کی اجازت ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ مچھلی میں داخل نہیں ہے، یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ شرمپ نہ کھایا جائے۔ جو فقہا ان کے ہاں گنجائش ہے کہ مچھلی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں کہ جو خشکی کے جانور حلال ہیں وہی سمندر کے بھی حلال ہیں، جو مالکیہ کا مسلک ہے، تو ان کے ہاں تو اور بھی جانور کھائے جا سکتے ہیں۔ تو سمندر کے جو خشکی کا حرام ہوگا وہی گویا یوں کہ یہ سمندر کا بھی حرام ہوگا۔ مثلا کتا حرام ہے تو سمندر کا کتا جو ہے وہ مالکیہ کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن جو جانور ایسے ہیں کہ صاحب وہ جو خشکی کے اندر ہیں اور اسی طرح سمندر کے اندر بھی ہیں اور خشکی میں وہ جانور حلال ہیں، اسی طرح سے یہ سمندر میں بھی حلال ہے، مالکیہ کا کہنا یہ ہے، لیکن حنفی اس میں کہتے ہیں کہ صرف مچھلی۔ احل لکم صید البحر، دوسری بات یہ کہ سمندری جانور جو ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سمندری جانور کہتے کس کو ہیں، اس لیے فقہاء نے تعریف یہ کی ہے کہ جس کا مولد اور مسکن جو ہے وہ پانی ہو، یعنی پانی میں پیدا ہوا، پانی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، یہ ہیں وہ سمندر کے جانور۔ اس لیے مرغابی، بطخ وغیرہ ان کو سمندر کے جانور نہیں کہتے، کیونکہ نہ تو ان کی پیدائش سمندر میں ہوتی ہے اور نہ یہ کہ یوں الگ بات ہے کہ ان کا جو ہے ان کو پانی بہت چاہیے اور پانی میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی پیدائش پانی میں نہیں ہوتی، لہذا ان کو سمندر کا جانور نہیں کہیں گے، یہ خشکی کے جانور ہیں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام پھر دوبارہ فرماتے ہیں کہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر خشکی کا جانور جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اس وقت تک کے لیے حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب ان احکام کی پابندی میں قیامت کا خوف اور اس کا فکر یہ چیز بڑی مؤثر ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، فرماتے ہیں کہ اللہ نے کعبہ جو بیت الحرام ہے اس کو لوگوں کے واسطے قیام کا مرکز اور جگہ بنایا ہے اس کو، یعنی امن کے ساتھ، اور اسی طرح سے اشعار الحرام کو بھی، اور اسی طرح سے الہدی اور القلائد کو، اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے امن کا، سکون کا اور ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہاں الکعبہ البیت الحرام فرمایا، وہ کعبہ جو بیت الحرام ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بیت الحرام جو ہے یہ جو لفظ لائے ہیں یہاں، تو ہو سکتا ہے کہ دو وجہ سے یا دو میں سے ایک وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قبیلہ خثعم نے یمن کے اندر بھی ایک بنایا تھا، اس کا نام بھی کعبہ رکھا تھا، کعبہ یمانی اس کو کہا گیا ہے، لہذا یہ نہ ہو کہ کعبہ یمانی مراد لیا جائے، بلکہ یہاں کعبہ جو مکے کے اندر جس کو بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ کعبے کو کعبہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چوکور ہے، مکعب یہ ہے جس کو اسکوائر کہتے ہیں، تو چونکہ چوکور عمارت ہے اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اس چوکور کا مطلب یہ نہیں کہ میجرمنٹ کر کے اور اس کو باقاعدہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ سائڈ کتنی اور وہ سائڈ کتنی، مجموعی لحاظ سے چونکہ وہ چوکور دیکھنے میں نظر آتی ہے اس واسطے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ البیت الحرام کی قید اس لیے لگائی، لیکن غور کیا جائے تو ایک دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ الحرام کا مطلب قابل احترام ہے،
یعنی مطلب وہ کعبہ جس کا وصف یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، یہ وہ گھر ہے جس کا احترام کیا جائے، تو اس کو لوگوں کے واسطے قیام کا ذریعہ اور امن کا ذریعہ بنایا۔ اسی واسطے یہ بات جو ہے یہ عرب کے اندر جب سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی تھی، اس وقت سے لے کر اور عرب میں باوجود شرک کے اور کفر کے اور خرمستیوں کے بیت اللہ کا ادب اور احترام تو ان کے یہاں تھا، اور یہ کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ اسی واسطے اگر کسی شخص کا قاتل جو ہے وہ بھی اگر مسجد حرام میں کسی کو نظر آ جاتا تو اس کی اولاد بھی آنکھیں نیچی کر کے چلے جاتے تھے، یہ نہیں کہ ہمارے باپ کا قاتل ہے تو لہذا پکڑ لو، نہیں، وہاں کچھ نہیں، وہاں تو آنکھیں نیچی کی آگے گزر گئے، اس لیے کہ یہ کعبے کا احترام تھا ان کی نظروں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال تھی لگ بھگ، تو اس وقت کعبے میں آگ لگ گئی تھی، جل گیا تھا، اور عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر کرنی ہے بیت اللہ کی، اس کے واسطے فنڈ ریز کیے گئے، قریش نے آپس میں فنڈ اکٹھا کیا اور یہ فیصلہ کر کے کیا کہ حلال پیسہ لگنا ہے، کیونکہ قریش کی آمدنی کا سارا دار و مدار تجارت اور بزنس پہ تھا، اور بزنس اور تجارت میں سود انوالو تھا۔ کوئی تجارت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ جس میں سود نہ ہو اور ربا نہ ہو، یہ بات مشرکین جانتے تھے۔ تو اس لیے فیصلہ یہ تھا کہ اس میں حلال پیسہ لگنا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ وہ حلال پیسہ جو اکٹھا ہوا وہ اتنا نہیں تھا کہ پوری عمارت بنائے ابراہیمی پر اس کی تعمیر ہو جائے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کیا ہوا کہ ٹھیک ہے اسے چھوٹا کر دو، چنانچہ ایک تقریباً 1.25 گز یا 2.25 میٹر کے قریب جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی گئی کہ اس سے کم کر کے تعمیر کی گئی بیت اللہ کی۔ وہ حصہ جو ہے یہ حتیم کے اندر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ سے کہ اگر میں زندہ رہا اور مجھے موقع ہوا تو میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر پھر بنا ابراہیمی پر کر دوں۔ یعنی کیا مطلب، وہ حصہ جو باہر رہ گیا ہے اس کو جو ہے وہ کعبے کے اندر لے آؤں۔ تو جس وقت آپ نے فرمایا اس سال آپ کا وصال ہو گیا تو نہیں ہو سکا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب والی بنے حجاز میں اور خلیفہ بن گئے، خلیفہ بنائے گئے، اگرچہ متنازع تھا، اختلاف تھا ان کے خلافت میں، لیکن بہرحال وہ خلیفہ بنے اور مکہ مکرمہ پر انہی کا اقتدار تھا، تو عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کر دی، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی، تو بنا ابراہیمی پر تعمیر کر دی۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایک طرف تو اس کا ایریا بڑھ گیا جتنا تھا، دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی اس میں 2 راستے تھے، ایک دروازہ تو جو اب بنا ہوا ہے یہ، اور اس کے بالکل پیچھے جو ایک دروازہ وہ نکل جانے کا، ایک طرف سے آنا دوسری طرف سے نکل جانا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس کے دروازے جو ہیں وہ فلور پر تھے، یعنی زمین کے اوپر، اونچے اٹھے ہوئے نہیں تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے ٹھیک اسی طرح تعمیر کر دی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ان کی خلافت اختلافی تھی، جھگڑے چل رہے تھے، حجاج ابن یوسف جو بنو امیہ کا گورنر تھا تو اس نے آخر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے، اور آخر یہ ہوا کہ چونکہ کعبے پر بھی اس سے کچھ اثر پڑا تھا تو کعبے کی جو تعمیر جدید حجاج ابن یوسف نے کی، پھر وہ لوٹا کے اسی پہ لے آیا کہ جو قریش مکہ نے کیے تھے اسی پر پھر اس نے تعمیر کر دی، اسی طریقے پر کہ 2 دروازے کے بجائے 1 دروازہ، اور وہ بھی اٹھا ہوا زمین سے، اور یہ کہ اس کا ایریا بھی کم کر دیا۔ پھر جب خلافت عباسیہ میں آ گئی تو خلفاء عباسیہ نے اس کی یہ ارادہ کیا کہ صاحب اس کو پھر شہید کر کے اور اس کے مطابق کر دیں کہ جو عبداللہ بن زبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی وہ تھی بنا ابراہیمی پر، لیکن اس وقت کے فقہاء نے اور امام مالک اور دوسرے حضرات نے، ائمہ نے، سب جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کی کچھ اس میں حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، آج تک وہ اسی طرح چلا آتا ہے۔ اسی وجہ سے
طواف کے دوران حتیم کے اندر سے جو دو راستے ہیں، جس نے وہ کہ حتیم کا ہاف سرکل جو بنایا ہوا ہے، تو وہ دو راستے جو ہیں اس راستوں سے گزرنا اور یہ کہ میزاب رحمت کے نیچے سے نکل کر کے طواف کے دوران کوئی شخص جائے منع ہے، اس لیے کہ وہ حصہ جو ہے وہ کعبے کا ہے، کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اس سے وہ طواف وہاں سے نہیں ہو سکتا، چکر کاٹنا پڑے گا، تو باہر سے طواف ہوتا ہے، اندر سے تھوڑی طواف ہوتا ہے، تو اسی لیے مسئلہ موجود ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرکین جو ہیں ان کے یہاں بھی دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کا مسجد حرام کا اتنا احترام تھا کہ تعمیر ہوئی تو اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ صاحب حلال پیسہ لگے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تعمیر کم کرنی پڑے، لیکن حرام پیسہ اس میں نہیں لگے گا۔ تو حلال اور حرام کی تمیز بیت اللہ کی نسبت ان میں موجود تھی۔ لوگوں کے واسطے بیت الحرام کو اور ایک الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، یہاں حرام کے معنی وہی عزت اور حرمت کے ہیں، جیسے البیت الحرام عزت اور حرمت والا گھر، اسی طرح الشہر الحرام عزت اور حرمت والا۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے، کون سا مہینہ؟ تو چونکہ سنگولر لائے ہیں مفرد الشہر، جس کی جمع الشہور یا اشہر آتی ہے، تو یہاں چونکہ واحد کا صیغہ لائے ہیں، اس لیے بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے ایک مہینہ ہے اور وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، تو وہ عزت والا مہینہ ہے کیونکہ اسی میں حج ہوگا۔ دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ مفرد کا صیغہ تو ہے واحد کا، لیکن دراصل یہ اس میں جنس ہے، تو بعض دفعہ اس جنس لے کر کے واحد کا لفظ بولتے ہیں مگر اس سے مراد پوری جنس ہوتی۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں بھائی آدمی جو ہے وہ اس کا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پیروں کے بل کھڑے ہو کر چلتا ہے، اس کا مطلب آدمی سے مراد کوئی پرٹیکولر آدمی نہیں ہے، کوئی خاص آدمی، بلکہ یہاں آدمی جب لفظ بول رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ جن سے مراد ہے کہ پورے ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں پیروں کے بل اور سیدھے کھڑے ہو کر، تو یہاں بھی جنس مراد ہے الشہر الحرام، حرمت والے مہینے۔ تب اس صورت کے اندر یہ 4 مہینے بنیں گے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب مضر، جس کو حدیث میں اشہر حرم کہا گیا۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں عزت والے ہیں، کیونکہ یہ 3 مہینے جو ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تو دراصل یوں سمجھیے کہ حج کے مہینے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ عام طور پر عرب میں یہ عمر کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس کی بھی عزت کی جاتی تھی، تو اللہ نے اس کو برقرار رکھا، عزت والا مہینہ۔ اسی طرح سے الہدی، ہدی وہ جانور ہیں کہ جن کو حرم میں قربانی کے لیے خاص کر دیا جائے، ان کو الہدی کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ الہدی کا لفظ کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فقہاء میں یہ ہے کہ جہاں تک گائے اور اونٹ جو ہے اس کو الہدی کہتے ہیں، اور جہاں تک البدنہ کا تعلق ہے حنفیہ کے نزدیک یہ البدنہ صرف اونٹ کو کہتے ہیں، شوافیہ کے نزدیک گائے اور اونٹ دونوں کو کہتے ہیں، بکری کو جو ہے وہ بدنہ نہیں ہدی کہا جاتا اور نہ بدنہ کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہدی قربانی کے جانور جو وہاں لے جائیں۔ قربانی جو ہے حرم میں وہ چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، کیونکہ کئی اس میں ہو سکتی ہیں وہاں قربانیاں، مثلا ہدی تطوع، نفلی قربانی جو ہے وہ بھی ہدی کہلائے گی۔ اسی طرح سے وہ جو دم جنایت کہتے ہیں، مثلا احرام کی خلاف ورزی کی گئی احکام کی، جیسے اوپر آ چکا مسئلہ، اور اس کے بدلے میں قربانی دینی ہے، اس کو دم جنایت کہتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے احرام کے اندر خوشبو لگا لی، کسی شخص نے احرام کے اندر بال کاٹ لیے، تو اب اس پر قربانی آئے گی، دم آئے گا، یہ بھی جو ہے ہدی کہلائے گا۔ اسی طرح سے دم شکر جو کہتے ہیں، یعنی دم تمتع، حج تمتع اگر کیا گیا تو قربانی آئے گی، یہ بھی ہدی ہے۔ اسی طرح سے دم قران، کہ اگر ایک ہی عمرے میں حج اور ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں ملا کر کیے جا رہے ہیں، قران جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی قربانی آتی ہے۔ تو چاہے دم قران ہو، چاہے دم تمتع ہو، چاہے دم جنایت ہو یا دم تطوع ہو، یہ اسی طرح سے منت اور نظر کا جانور جو ہیں، جس کو دم نظر کہتے ہیں، یہ ہر طرح کے جو جانور وہاں ذبح کے لیے خاص کیے گئے ان کو الہدی کہتے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور القلائد
قلادہ کی جمع ہے. قلادہ کہتے ہیں گلے میں پٹا جو ڈالا جاتا ہے, چاہے وہ ہار اس کا کہہ دیجئے, انسانوں کے گلے میں ڈالتے ہیں تو ہار کہتے ہیں, جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں تو پٹا کہتے ہیں, اسی کو القلادہ اور اس کی جمع القلائد. یہ جانوروں کے گلوں میں جو پٹے ڈالے جاتے تھے یہ پہچان کے لیے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. تو بکریوں کے گلے میں تو نہیں ڈالتے تھے, لیکن گائے اور اونٹوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے کہ صاحب یہ اس کا بھی ایسے جانوروں کو بھی احترام ہوتا تھا. چنانچہ یہاں مشرکین عرب کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ جن جانوروں کے گلے میں دیکھ لیا کہ پٹا پڑا ہوا ہے اور یہ ہدی کے جانور ہیں, تو چاہے دشمنی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ڈاکو کیوں نہ ہو, ڈاکہ ڈالنے والے, اس جانور کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہاں تک کہ ان جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی انسان موجود ہے اس کو بھی نہیں ستاتے تھے. اتنا احترام عرب میں احرام کا, کعبۃ اللہ کا اور اس کی نسبت سے ان جانوروں کا پورا احترام تھا. تو اللہ نے فرمایا ان سب کا احترام برقرار رہنا چاہیے. اگر مشرکین اپنے شرک کے باوجود کعبۃ اللہ جو بیت اللہ ہے اس کی نسبت سے ان چیزوں کا احترام کر سکتے ہیں تو کیا مسلمان نہیں کریں گے؟ مسلمانوں کو تو اور بھی کرنا ہے. ان سب چیزوں کا احترام ہے. یہاں سے اسی آیت سے وہ بات نکلی کہ حالت احرام میں جس طرح شکار منع ہے, حرم جو ہے اس میں بھی, چونکہ یہ ساری چیزیں امن کی بنائی گئی ہیں تو اس لیے یہاں جانوروں کو بھی امن ملے گا, یہاں کے گھاس اور پھوس کو بھی امن ملے گا. ان کو ستایا نہیں جائے گا کعبۃ اللہ کے, کیونکہ احرام میں بھی اگر ممانعت ہے تو کعبے کے حدود میں تو اور بھی زیادہ ممانعت ہونی چاہیے, کیونکہ اسی کی نسبت سے تو احرام میں بھی وہ احکام آئے تھے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, یہ اس واسطے ہے کہ تاکہ تم جان لو اس کو کہ اللہ کو تو علم رکھتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور اس بات کو بھی کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ احکام علم کی بنیاد پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تم جو کچھ کرو گے لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جائے مگر اللہ کے علم سے نہیں چھپے گا. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم, خوب جان لو اس بات کو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ غفور الرحیم بھی ہیں. اس لیے خلاف ورزی میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میاں کون سے اتنا بڑا مسئلہ ہے, کون سے ہم کافر ہو جائیں گے, کون سے ہم نے بہت سے گناہ کر رکھے ہیں, گناہ یہ بھی صحیح, یہ ایسا گناہ نہیں. اس میں نے ایک دفعہ ایک اور مسئلہ پہلے بتلایا تھا کہ گناہ بے شک الفاظ میں تو ہم یہ کہیں گے یہ چیز حرام ہے, ہم لفظوں میں یہ کہیں گے یہ چیز ناجائز ہے, مکروہ ہے, لیکن ہر ناجائز اور ہر مکروہ یکساں نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, لیکن ہر فرض اور ہر واجب اور ہر سنت یکساں نہیں ہوتی, ان میں فرق ہوتا ہے. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے سنتوں میں اذان سنت ہے کہ نہیں ہے, سب کے نزدیک اذان دینا سنت ہے, لیکن کوئی سا سوچنے لگے ارے میاں سنت ہی تو ہے اذان, نہیں دیتے سمجھ میں آیا, لہذا مسجدوں میں اذان دینا چھوڑ دیجئے, سخت گناہ ہوگا یہ اور سنت کے چھوڑنے پر جتنا گناہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گناہ اذان کو بالارادہ اور مستقل طور پر چھوڑ دینا. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر دشمن اسلام کے اور مسلمانوں کے یہ پابندی لگا دیں کسی جگہ کہ یہاں اذان نہیں ہوگی, یہ مسئلہ جہاد کا بن جاتا ہے, یعنی اس پر جہاد ہوگا, حالانکہ سنت ہے مگر یہ میٹر آف جہاد ہے. تو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ طاقت اور قوت سے ان دشمنوں کو جو ہے وہ ہٹائیں کہ جنہوں نے پابندی لگانی چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیں یہاں سنت اور سنت میں فرق آ رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم حرام کہیں یا ناجائز کہیں یا مکروہ کہیں, اس کا یہ معنی نہیں کہ مکروہ کہہ دیجئے تو بہت ہی ہلکی چیز ہے, بلکہ یہ کہ ان میں بھی فرق ہوگا. تو حدود حرم میں جو چیزیں اور جگہ مکروہ ہیں اور یہاں مکروہ ہیں, دونوں کی کراہت میں فرق آ جائے گا. جو چیزیں اور جگہ حرام ہیں اور یہاں حرام ہیں, حرمت میں فرق آئے گا. یہ مسئلہ نکلا ہے اس بات سے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, تم کسی چیز کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو, اللہ اس کا حساب لیں گے. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے, اس واسطے کہ دل میں تو بہت سی باتیں آتی, تو وہی چھپی ہوئی چیزیں ہیں, اوروں پہ تو ظاہر نہیں اور اللہ کے علم ہے, لیکن اللہ ان کا بھی حساب لے گا, تو پھر ہم میں سے تو کوئی بچنے والا ہے نہیں, سبھی گئے سیدھے جہنم میں. صحابہ سخت پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح آئے کہ چہروں پہ ہوائیاں ہو رہی ہیں اور پریشانی جو ہے وہ ان کے چہرے بشرے سے ظاہر ہے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہم کو جو ہے ترک وطن کا حکم ملا ہجرت کا, ہم نے ہجرت کی.
ہم کو جہاد کا حکم ملا، ہم نے جہاد کیا، ہم کو نمازیں پڑھنے کا حکم ملا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم کو روزوں کا حکم ملا، ہم نے روزے کیے، سب چیزیں ہم نے جیسے جیسے حکم ملتا رہا ہم کرتے رہے۔ مگر یہ جو آیت ہے یہ تو بہت بھاری ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ تو بہت بھاری ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں اچھے اور برے خیالات نہ آتے ہوں۔ تو آپ نے اس پر فرمایا تو کیا تم اپنی پچھلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمینا وعصینا، ہم نے سنا مگر ہم سے عمل نہیں ہوتا؟ یوں کہو کہ سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اب اس کے بعد دعا کرو اللہ میاں سے اے اللہ آسانی عطا فرما۔ لیکن یہ کہ تم نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ چنانچہ صحابہ نے کہا سمینا واطعنا۔ اسی پر وہ آیت پھر آگے کی جو ہے وہ آیت اتری کہ لا يكلف الله نفسا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، رسول بھی ایمان لے آئے اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ ہے ایمان، مطلب کیا ہوا؟ سمعنا واطعنا یہ کہنا جو ہے یہ ایمان کی ایک دلیل ہے۔ غیر مومن ہوگا تو کہاں وہ کہے گا؟ اچھا لگے گا کرے گا، نہیں اچھا لگے بھاگ جائے گا۔ آج ہماری حالت وہی ہو رہی، آج ہماری حالت یہ ہے دین کا وہ مسئلہ جس میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو تو ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم تو عمل کریں گے اس پر اس لیے کہ مسلمان ہیں، اور جہاں ذرا اپنی کوئی نقصان نظر آ جائے پھر نہیں محسوس ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، عمل کیوں نہ کریں گے۔ لیکن صحابہ کا مزاج وہ نہیں تھا۔ سمعنا واطعنا، فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اترا ہے اللہ کی طرف سے رسول بھی ایمان لیا اور ایمان والے بھی ایمان لیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر چیز پر ان کا ایمان ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگار ہماری بخشش کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل ہم تیار ہیں، لیکن عمل میں اگر کوتاہی ہو جائے باوجود کوشش کے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اس پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب جس چیز کو ارادے اور انٹینشن کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، اچھا کیا جائے گا برا کیا جائے گا، وہ اسی کی باس پرس ہوگی اور اسی پر حساب اور کتاب اور جزا اور سزا ہوگی۔ یہ آیت اتر گئی۔ لیکن اس کے اب جو پچھلی آیت ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جس پر صحابہ پریشان تھے، اس آیت کا کیا بنا؟ تو بعض حضرات تو اس طرف گئے وہ منسوخ ہو گئی، اس آیت میں آ کے منسوخ کر دیا، لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کا موقع اور محل جو ہے وہ متعین ہو گیا۔ کیا مطلب؟ حدود حرم کے اندر اور حالت احرام میں آیت وہی رہے گی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہاں جو ہے اگر دل میں خیالات جو ہیں بالارادہ اور پلاننگ جو ہو رہی ہے اور اپنے دلچسپی کے ساتھ خیالات ذہن میں لائے جا رہے ہیں گناہ والے، یہاں اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ ہاں حدود حرم نہ ہو، حالت احرام نہ ہو تو وہاں دل میں خیالات آئے گئے اور یہاں تک کہ اگر خواہشات بھی پیدا ہو گئیں اور کچھ ذرا ارادے سے بھی بننے لگے مگر عمل نہیں ہو رہا، وہاں معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن حدود حرم میں اور حالت احرام میں یہاں اگر ان چیزوں کا جو ہے خواہشات بھی پیدا ہوئی گناہوں کی، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ حالتوں کا اور اسی طرح سے جگہ کا یہ اثر پڑتا ہے اعمال پر، اس لیے وہاں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ شدید وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، وان اللہ غفور رحیم، لیکن اللہ معافی فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ بس 99 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. پچھلے رکوع میں مضمون آیا تھا کہ بحالت احرام اور اسی طرح سے حدود حرم میں شکار نہ کیا جائے. صرف سمندر کے شکار کی اجازت ہے، تو سمندر میں اگر سفر کر رہے ہیں تب اس صورت میں بحالت احرام شکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کی مجبوری ہے، لیکن خشکی کا شکار وہ حرام ہے جب تک کہ بحالت احرام ہے. اسی طرح سے حدود حرم میں بھی یہ دونوں مسئلے آئے تھے. اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف اللہ کے حکم کو اور اس کی ہدایتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہی کام ہے. یہ نہیں ہے کہ اب رسول اس بات کا ذمہ دار بھی ہو کہ لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. اگر تم نے اس کے بعد بھی کوئی خلاف ورزی کی، رسول سے نہیں پوچھا جائے گا کہ صاحب جب ہم نے آپ کو ایک حکم دے کر بھیجا تھا پھر یہ تمہارے ٹیریٹوری میں کیا ہوتا رہا. تو رسول جو ہے وہ دروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے، وہ تو اللہ کے حکم پہنچا دیا، سمجھا دیا، تفصیل کر دی. اب ذمہ دار جو ہیں وہ افراد ہوں گے. تو ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ بس بات کو پہنچا دینا ہے. بلاغ کہا اور پہنچانا بھی وہ بھی اس طرح سے کہ تفصیل سمجھ میں آ جائے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو. تمہاری نیتیں اعمال میں کیا ہیں، خود تمہارے اعمال کیا ہیں اللہ کو معلوم ہے. اس واسطے وہ تم سے براہ راست حساب لے لے گا. حساب لینے میں نبی کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ نبی اگر کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے اس نے تو صحیح کیا تھا تو صحیح اور نہیں تو نہیں. نبی نے اپنا کام پورا کر لیا اور وہ ہے اللہ کے دین کو پہنچا دینا. باقی اللہ کے پاس اپنا علم ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی، تو لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، پاکی اور ناپاکی، گندا اور صاف، حلال اور حرام، ان میں کس چیز کو لیا جانا چاہیے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر مقدار میں فرق بھی ہو تب بھی کیفیت کے لحاظ سے جو حلال ہے وہی قیمتی ہے، حرام جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے، لینے کے قابل نہیں. جو پاک ہے وہ لینے کے قابل ہے چاہے مقدار میں تھوڑا ہو، ناپاک ہے تو وہ لینے کے قابل نہیں ہے چاہے وہ مقدار میں کتنی بھی زیادہ ہو. اس واسطے یہ دیکھنا کہ صاحب ہم جو جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں اگر ہم نے چھوڑ دیا بڑا نقصان ہو جائے گا. ارے بھائی ٹھیک ہے، ہم کیا یہ مولوی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، اب اتنا بڑا نقصان ہم کر لیں، سب ملینس آف ڈالر کا ہمارا نقصان ہو جائے گا اگر ہم حرام اور حلال کے چکر میں پڑے. اسی کو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ خبیث اور طیب، گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ گندی چیز کی کثرت جو ہے وہ بھلی کیوں نہ لگ رہی ہو آپ کو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، اسی سے امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے. تو میں نے پچھلے موقع پر بھی کہا تھا کہ پیشاب کا ایک گھڑا بھر بھی کیوں نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ گرا دینے کے قابل ہے. اس کے برعکس اگر ایک پیالے میں پاک صاف پانی ہے وہی قیمتی ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہر طرح کے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہے وہی قیمتی ہے. تو اس لیے حلال پر انسان کو قناعت کرنی چاہیے، حرام پر رال نہیں ٹپکانی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، اس کا کنیکشن تو ہے واقع کے لحاظ سے لیکن حکم کے لحاظ سے
تو یہ نہیں کہا جائے گا جو بات چل رہی اس سے اس کا کنیکشن ہے۔ ترجمہ اس کا یہ، اے ایمان والو، تم چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو کہ اگر تمہارے اوپر اس کا حکم ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں بڑا برا لگے، اور جب تم پوچھو گے ان چیزوں کے تعلق سے اس وقت جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو جواب دیا جائے گا، بات کو کھولا جائے گا جب تم پوچھ رہے ہو۔ تو اس واسطے پوچھنے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سوال کرنے والے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مادر پدر آزاد ہیں، ساری ذمہ داری جواب دینے والے پر ہے، غلط ہے یہ بات۔ سوال کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا یہ سوال جس کو میں کرنے جا رہا ہوں یہ فتنے تو نہیں اٹھا دے گا، سمجھ میں آئے، کہیں مصیبت تو نہیں کھڑی کر دے گا، یہ آسانی مہیا کرے گا یا مصیبت کھڑی کرے گا۔ سوال کرنے والوں کو سوچنا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے، حرم کے، اسی طرح سے حالت احرام کے اور حج کے، اور بھی کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال یہ جو حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، تو عرض کیا کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید سنا نہیں ہوگا، یہ توجہ نہیں ہوئی، پھر دوسری مرتبہ پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے پھر نہیں جواب دیا، وہ سمجھا کہ شاید ابھی بھی نہیں سنا شاید، تو تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے فرمایا کیوں پوچھتے ہو ایسی بات کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو اسی پر یہ آیت اتری، ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو کہ اگر اس کا حکم آ جائے تو تمہارے لیے سخت ہو جائے، پھر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر آپ یہ فرما دیتے ہاں، چاہے آپ کسی بھی جذبے سے کہہ دیتے ہاں، تو پھر وہ ہاں ہی ہوتی، اس کو نہ کون کہہ سکتا تھا؟ پھر نبی کی زبان سے ہاں نکلی، پھر ہر سال حج کرنا پڑتا، ظاہر ہے کہ آسان تھا، زندگی میں ایک دفعہ تو ہوتا نہیں، تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے سوال کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال سے کا جو جواب آئے گا وہ جواب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سبھی کو لے ڈوبے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل یہی ہوتا کہ صاحب بعض لوگ تو سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم بھی کتنے پانی میں ہیں، معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اپنی بڑائی جتلانے کے واسطے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سوال کرنا چاہیے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، نہیں یہ کہ اس سے فتنے کھڑے ہوں۔ اسی لیے سوال کو نصف العلم کہا گیا، السوال نصف العلم۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب سوال کرو گے سوال اچھا ہوگا تو اس کا جواب جب آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا، یعنی لوگوں کے واسطے مفید ہوگا۔ اسی لیے وہ جو حدیث جبریل ہے تو اس میں حضرت جبریل نے انسانی روپ میں آ کر کے سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، مل اسلام، اسی طرح سے مل احسان، مل ساعہ، یہ سوال کیے تھے۔ آپ نے ان سب کا جواب دیا تھا اور اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ تو جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ یا رسول اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم تو ویسے ہی پریشان بیٹھے تھے کون تھے یہ حضرت؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تاکہ تم کو دین سکھلا جائیں۔ انہوں نے کس طرح سکھلایا تھا؟ سوال کیا تھا انہوں نے آ کر، سوالات چونکہ بہت عمدہ تھے، جوابات بھی عمدہ آئے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ تو سوال کرنے والے پر موقوف ہے کیسا سوال کر رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ سوالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جواب دینے والا پریشان ہوتا ہے کہ جواب اگر اس کا دے دیں تو اس وقت کے حالات میں اس سے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوال کے آداب یہ بتلائے قرآن حکیم نے۔ آگے فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ جان بوجھ کے نہیں غلطی کیا کرتے تھے، ہماری طرح تھوڑی تھے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کر دیجئے مگر وہ جو ہے دم جو ہے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی۔ تو یہ تو صحابہ کا حال نہیں تھا، صحابہ کا تو یہ تھا کہ اگر غلطی ہے نہ جانتے ہوئے ہے، جان لینے کے بعد غلطی کا احتمال نہیں تھا۔ اس لیے چونکہ نادانستگی میں ہوئی تھی غلطی، کہ نیت تو بخیر تھی لیکن عمل کی صورت غلط تھی، اصلاح فرمائی اور آگے فرما دیا عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ ہوا۔ واللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والے ہیں، اور حلیم اس کو کہتے ہیں جو غضب کے مقابلے میں ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے غضبی آدمی کہ جہاں ذرا سی کوئی بات آئی بھڑک گیا،
بالکل ایک سوڈا واٹر کی طرح رہتا ہے. تو یہ تو ہے غضبی. اس کے مقابلے میں حلیم ہے. حلم کہتے ہیں ضبط کو، کہ کنٹرول میں ہو، ضبط کے ساتھ ہو، ٹھنڈے ہو، کول ہو، یہ ہے اصل میں حلم. تو اللہ جو ہیں وہ غفور ہیں اور حلیم ہیں. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں نے بھی سوالات کیے تھے، لیکن پھر وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہی رہے، ہو گئے. اس کے بعد کیوں؟ سوالات جو کیے، اس سوالات کے جب جواب آئے، عمل کرنا مشکل ہو گیا بہت سوں سے. جب علم آ جانے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، وہ تو کافر ہے. تو اگر انکار ہی کر دے تو مطلقاً کافر ہو گیا، لیکن اگر عمل نہیں کر رہا تو صورتاً تو کفر ہو ہی رہا ہے. اس طرف اشارہ ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کا عمل تھا، کہ بنی اسرائیل نے جو سورہ البقرہ میں ہے کہ جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کا حکم دے رہا ہے. بھائی گائے کہی تھی، تو اب گائے کس کو کہتے ہیں؟ اب کون نہیں جانے گا گائے کس کو کہتے ہیں؟ خیر یہ تو معلوم تھا ان کو، لیکن اب لگے پوچھنے کہ صاحب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تو کہنے لگے دعا کیجئے، اللہ میاں سے پوچھ لیجئے، بتائیے وہ کیسی ہے وہ گائے. گائے جب کہی تو گائے گائے ہے، اب کیوں پوچھتے تم کیسی ہو گائے؟ تو اب جواب ملا. جب سوال ہے تو جواب آنا چاہیے. قال انه يقول انا بقرة لا فارض ولا بكرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اب لگی پابندی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہے، نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل بچیا ہے. لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، بیچ کی ہونی چاہیے. اور ففعلوا ما تؤمرون، اشارہ جس کو کہتے ہیں نا، جیسے کسی کو آنکھ کا اشارہ کر کے میں کر لو نا جلدی سے، تو یہاں بھی تھوڑا سا ایک اشارہ ملا، مت پھنساؤ اپنے آپ کو، کر ڈالے جس کا حکم دیا جا رہا ففعلوا ما تؤمرون. مگر طبیعت میں ٹیڑھ ہے تو دیکھیے سوال پھر کیا جا رہا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. تو اللہ میاں سے پوچھ کے ذرا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. بے وقوف رنگ سے کیا مطلب ہے؟ لیکن چوں کرنا نہیں تھا اس لیے سوالات آ رہے تھے. معلوم ہوا کہ سوال کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے اس عمل کرنے سے. انہی کو الجھا دو ان تقریر کرنے والے صاحب کو کسی طرح. تو وہ کیسا رنگ ہونا چاہیے؟ تو جواب آیا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اب ڈھونڈتے پھرو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رنگ زرد ہو، بھڑکتا ہوا رنگ ہو، دیکھنے والے کو بڑا اچھا لگے وہ رنگ، ایسا رنگ ہونا چاہیے. اب ایسی رنگ کی گائے کہاں ملے گی؟ اب ڈھونڈتے پھر رہے ملک شہر گاؤں تو مل نہیں رہی ویسی گائے. لیکن ابھی بھی طبیعت کو وہ ٹیڑھا پن نکلا نہیں ہے ابھی. تو کہنے لگے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. تو کہنے لگے ذرا اللہ میاں سے پوچھ لیجیے، بہت ہی کنفیوژن ہو گئی ہے، تو ذرا سا بات صاف ہو جانی چاہیے، وہ کیسی ہے گائے؟ تشابه علينا. اب بات اگر کھل کر آ جائے تو انشاءاللہ پھر ہم عمل کر لیں گے. قال انه يقول انا بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. کتنی قیدیں لگی. ہمارا کہ وہ گائے ایسی کہ نہ تو اس سے پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہو، نہ ہل میں اس کو جوتا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے داغ دھبا بھی اس کے اوپر نہ ہو، بالکل پاک صاف ستھری ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے. تو وہ گائے ملی تو کیسی ملی؟ سمجھے آپ؟ ملی وہ گائے، مگر بڑی تلاش کے بعد وہ گائے ایسی ملی کہ گائے کو چاندی کے وزن پہ تول کر کے اس کو خریدنا پڑا اس گائے کو. سمجھا؟ ایسی تھی وہ گائے. اگر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل شروع میں جس وقت حکم آیا تھا اس وقت کوئی بھی گائے پکڑ کر کے ذبح کر دیتے، حکم کے پر عمل ہو جاتا. اپنے لیے مصیبت کھڑی کی. اس وقت وہ 4 درہم میں کوئی گائے مل جاتی، اب چاندی پر اس کے گائے کے وزن کے برابر چاندی خرچ کرنی پڑی. تو سوالات جو ہیں یہ الٹے سیدھے مصیبت کھڑی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام. یہ بات فرما کر کے
اب مشرکین کا ایک عقیدہ تھا اور ان کے یہاں کا ایک رسم تھی یا طریقہ تھا، اس کو بھی یہاں اس کی رد آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے نہ تو بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو اس کو کوئی درجہ نہیں دیا۔ کیا تھی یہ اونٹنیاں تھیں، تو اونٹ اور اونٹنیاں ان کو خاص قسم کی ان کے نام رکھے تھے اور ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے مقدس ہیں۔ مثلا بحیرہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس کے دودھ کو وقف کر دیا جائے کسی مندر اور دیول کے نام، بدھ کے نام پر، کہ صاحب اس کا دودھ جو ہے وہ چونکہ فلانے بدھ کے نام پر ہے لہذا یہ اونٹنی مقدس ہو گئی، اب اس کو کوئی نہ ہاتھ لگائے نہ اس پر اس سے کوئی کام لیا جائے، بوجھ بھی اس پر ڈال کر نہیں لے جا سکتے، بس یہ مقدس ہو گئی۔ اسی طرح سے صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جو خاص تعداد میں بچے جن لے، اور وسیلہ اس ایسے اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو اتنے بچے اگر مادہ جن لے تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی اب 7 بچے جن لے مثلا مادہ، تو یہ بہت مقدس ہو گئی۔ اور حام اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جو اتنی خاص تعداد میں اگر جفتی کر لے اونٹنی سے تو یہ اونٹ